اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ بہت ہی پیارا اصول اللہ نے اس میں بیان فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ اور تمہارا رب اے حبیب آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر میں اور آپ نیک عمل کر رہے ہیں، کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، فائدہ ہمیں پہنچے گا نا۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ سمجھ لیں وہ چیک ہیں جو آخرت میں کیش ہوں گے۔ یہ چیک مل جاتا ہے میں گویا کہ آخرت میں کیش ہوں گے۔ اور اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں اس کا وبال ہم پر ہے، ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نمازیں نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس میں بڑا پیارے انداز سے سمجھایا گیا کہ اگر آپ اور میں فرض کر لیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے بھائی جان۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر آزمائش آ گئی تو پھر اللہ سے اس طرح کا دبا دبا شکوہ، اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تو ایسا کر رہا ہے۔ ارے بھائی اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کیوں جتا رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ آپ نہ کریں عبادت، پوری دنیا عبادت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے جب سے پیدا کیے گئے حالت قیام میں ہیں، وہ کھڑے ہو کر ذکر کر رہے ہیں، بعض حالت رکوع میں ہیں تو ہمیشہ کے لیے رکوع میں ہیں، بعض حالت سجدہ میں ہیں تو وہ سجدے میں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے حالت رکوع میں ان کو کوئی تھکن ہی نہیں ہوتی، بس رکوع میں ہے اور تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اسے کیا کمی ہے؟ اتنے فرشتے کچھ انتہائی۔ سرکار نے فرمایا سفر معراج میں بیت المعمور پر پہنچا، یہ 7ویں آسمان پہ، یہ ایک روایت میں 6ٹھے آسمان پہ ایک مکان ہے جو بالکل کعبۃ اللہ کے مقابل ہے، اور اسی طرح اس کے گرد فرشتہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا۔ یعنی اتنے کثرت سے فرشتے ہیں، 70,000 فرشتے طواف کر کے گئے، نئے 70,000، پھر نئے، پرانوں کو موقع ہی نہیں ملتا۔ آپ اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، معصوم مخلوق کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، آپ اور میں اگر عبادت چھوڑ دیں گے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ہمیں پڑے گا، وبال ہم پر ہے۔ اس لیے جو نیک عمل کرے تو کوئی عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، کوئی اللہ پہ احسان نہیں، اور کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا کچھ بگاڑ دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وبال ہم پر ہوگا۔ لہٰذا ہمیں انتہائی دیانتداری کے ساتھ نیک عمل کرنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کی کیفیت کہ جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے سنا نا 4 طرح کی نہریں ہوتی ہیں جنت میں، اب یہ اس کا یہاں بیان ہے تو میں نے کہا برکت کے لیے ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں کچھ نہریں پانی کی ہیں، ایسا پانی جو کبھی سڑتا نہیں، خراب نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو پانی تھوڑی دیر ٹھہر جائے اگر تو دیکھیں اس میں مچھر مکھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ہو تو کیچڑ پیدا ہو کے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ بارش کے پانی کی مثال ہی آپ لے لیں، رنگ بدل جاتا ہے، ہرا سا ہوتا ہے پھر کالا سا بن جاتا ہے۔ لیکن جنت کا پانی جو ہے وہ ایسا پانی ہے، وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی متغیر ہو۔ چند نہریں ایسی ہیں، اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور کچھ نہریں دودھ کی ہیں، ایسا کہ ان کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔ جب تک تازہ تازہ دودھ نکلتا اس کو پی کر دیکھیں، پھر ابالنے کے بعد پی کر دیکھیں، اور 6 مہینے ڈی فریزر میں رکھنے کے بعد پی کر دیکھیں، بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں کا دودھ بدل جاتا ہے اور پھٹ جائے گا بعض اوقات، لیکن جنت کا دودھ اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نہریں ہوں گی، انہار فرمایا، ایک نہیں انہار، نہریں۔ اور جنت میں جتنا مرضی کھا پی لے، کوئی گرانی نہیں، کوئی بدہضمی نہیں ہوگی۔ تو نوجوان دودھ پینا خود دبا کے، ایک گلاس پہ گلاس، گلاس پہ گلاس، گلاس پہ گلاس، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور طاقت زبردست قسم کی۔ اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور چند نہریں شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بہت ہی لذیذ ہوگی۔ شراب، یہاں کی شراب گندے ذائقے والی، اللہ تعالیٰ کبھی اس کا ذائقہ ہماری زبان تک نہ لائے، ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن وہاں کی شراب خوش ذائقہ، یہاں کی شراب پئیں تو ماں بہن کی تمیز بھول جائے، اور وہاں کی شراب پئیں تو عقل اور روشن ہو جائے، ایسی پیاری شراب۔
اور وہ انہاروں من عسل مصفا، اور چند نہریں ایسے شہد کی ہیں جو بالکل صاف ستھرا ہے۔ جب ہم یہ چھتے سے شہد اتارتے ہیں نا، اس میں موم کا ذرا کچھ حصہ ہوتا ہے، کیونکہ چھتا موم کا بنا ہوتا ہے، پھر اس کو چھانا جاتا ہے تو موم علیحدہ ہٹ جاتی ہے، یا تھوڑا سا گرم کرتے ہیں تو موم ہٹتی ہے۔ یہاں کی گویا کہ شہد میں کوئی کچرا وغیرہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا عسل ہے جو مصفا، صاف کیا ہوا ہے، بالکل صاف۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے رضا ہوگی۔ جیسے مغفرت مانے گناہوں کی بخشش، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ رضا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، ہر قسم کا پھل ملے گا، ہر قسم کا پھل۔ تو سوچیے وہ کتنی پیاری جگہ ہوگی، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، شراب کی، کبھی ایک گلاس پیا دودھ، پھر پینا جی شہد، روز شراب پی، اور کوئی ٹن نہیں ہوگا وہاں پہ، جہاز نہیں بنے گا، سارے کے سارے ہوش میں ہوں گے، کیا ذائقہ ہوگا اس کا زبردست۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر کے فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو جنت میں ہوں گے، کمن، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں، ہوا خالد فی النار، کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہو، وہ سقو ماء حمیما، اور اسے گرم ترین پانی پلایا جائے، فقطع امعاءہم، اور پھر اس گرم پانی کی وجہ سے اس کی آنتیں کٹ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جہنمیوں کو گرم ترین پانی پلایا جائے گا، جس سے وہ جب اندر جائے گا آنتیں کاٹ دے گا، پھاڑ دے گا، اور پیچھے کے راستے سب باہر نکل جائے گا۔ پھر جب یہ تکلیف اذیت، پھر ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، پھر یہ ہوگا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ غور کریں، ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ ان کو لوہے کی بالٹیوں میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جب انہیں سخت پیاس لگے گی نا، کہیں گے اللہ تعالیٰ پانی دے، دیا جائے گا۔ جب اس کو اٹھائیں گے، قریب کریں گے تو چہرہ بھن جائے گا، سرکار فرماتے ہیں، اور چہرے کی کھال نیچے گر جائے گی، لیکن وہ پھر بھی پیاس اتنی شدید ہوگی، اور قریب کرے گا تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر کا ہونٹ سوج کر نصف سر تک، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، وہ پھر بھی باز نہیں آئے گا۔ آپ اس کو پیے گا تو آنتیں کٹ کے پیچھے نکلیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیے، منہ کی کھال گر رہی ہے، زبان کٹ رہی ہے، لیکن ہاتھ نہیں جل رہے، وہ برتن اٹھا کے پی رہا ہے ہاتھ سے ہی، ورنہ ہاتھ بھی گل سڑ جاتے، گر جاتا پانی، نو، ہاتھ نہیں گلیں گے، سڑیں گے، منہ تک لائے گا سب کچھ سڑے گا، پھر ایک دم ٹھیک ہو جائے گا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، خاص طور پہ جو میرے ینگسٹرز ہمیں پورے ورلڈ میں سن رہے ہیں، گناہوں میں اللہ نے یقیناً ہمارے امتحان کے لیے لذتیں رکھی ہیں، لیکن اس کا انجام یہ دردناک ہے۔ ویسے یہ کافر کا انجام ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے کثرت گناہ کی وجہ سے اور تسلسل گناہ کی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا، پھر تو یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور اگر ایمان بچا کر لے گئے اور اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا جہنم میں ڈالا، تو ہو سکتا ہے اس قسم کا عذاب چاہے عارضی طور پہ صحیح لیکن ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جنتی بنے۔